الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، برادران اسلام، امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت ہم سب کو گاہے بگاہے اصلاح کے لیے اور ہدایت کے لیے موقع عنایت فرماتا ہے. اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس موقع کو اپنے لیے زندگی کا قیمتی سرمایہ سمجھنا چاہیے. جو آدمی موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے سامنے جو موقع ہے یہ شادی کی تقریب کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اور خوشی غم یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مختلف مواقع ہمیں عنایت فرماتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ چاہے موقع خوشی کا ہو چاہے غم کا ہو، ہر حال میں شریعت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے. قرآن و حدیث کی احکام کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے. قرآن و حدیث کے خلاف اگر ہمارا قدم اٹھے گا تو اس میں ہمارے لیے ذلت و رسوائی ہوگا. اس لیے اگر غم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں آزماتا ہے کبھی پھلوں میں رزق کی کمی کر کے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے کبھی نفس کو چھین کر کے، یعنی اولاد اور رشتہ کو لے کر کے. اللہ تمہیں آزماتا ہے کبھی غم اور مصیبت کو دے کر کے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اگر تم پر کبھی مصیبت آ جائے تو تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلنی چاہیے وہ یہ ہے اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت آئے تو ایمان والے لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ دیا ہوا اللہ کا تھا، اللہ نے واپس لے لیا ہے. چاہے وہ اولاد کی دولت ہو، چاہے وہ ماں باپ کی دولت ہو، چاہے وہ پھل ہو، چاہے وہ کھیتی ہو، چاہے وہ زخم ہو، چاہے وہ کسی طرح کا کوئی غم ہو، یہ سب کے سب اللہ کا تھا. اور اللہ نے اگر لے لیا ہے تو اس میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ اللہ کے طرف سے تھا اور ہم سب کو اللہ کے پاس ہی لوٹ کر کے جانا ہے. اللہ سے کوئی دور نہیں جا سکتا.
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہاں پہ اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ایسے لوگوں کے اوپر جو انا للہ و انا الیہ راجعون مصیبت پر پڑتا ہے، اللہ تعالی آسمان سے اس کے اوپر رحمت اور سکینت کو نازل کر دیتا ہے. اللہ ان کے تسلی اور تشفی کے لیے فرشتہ کو بھیج دیتا ہے اور ان کے دل میں اللہ سکون داخل کر دیتا ہے. یہ سکون اللہ کے جانب سے ہوتا ہے. تو سمجھ میں یہ آیا کہ اگر دنیا میں کبھی بھی کسی بھی طرح کا غم کا موقع آ جائے، کوئی انتقال ہو جائے، کوئی پھسل جائے، کوئی گر جائے، کھیت تباہ ہو جائے، یا اور بھی کسی طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. بالفرض مان لیجئے اگر چونکہ دنیا میں آئے ہیں تو جانا ہی ہوگا، ایک نہ ایک دن تو ہمیں جانا ہی ہے. کبھی چچا جائیں گے، کبھی رشتہ دار جائیں گے، کبھی اولاد جائے گی، نہ جانے کون کون جائیں گے. تو جانے کے لیے تو سب آئے ہیں. اگر کسی طرح کی کوئی مصیبت آ جائے اور اس پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المفلحون. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے جانب سے ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہے اور اللہ اس بندہ کو کامیاب کر دیں گے. وہ بندہ کامیاب ہونے والا ہے. تو غم کے موقع پر کبھی آپے سے باہر نہیں ہونا ہے. بعض لوگ غم کو بھلانے کے لیے شراب پی لیتے ہیں، بعض لوگ غم کو بھلانے کے لیے اپنے شہر اور اپنے رشتہ دار اپنا سب کچھ چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو غم کو بھلانے کے لیے پھانسی کے پھندے پر چڑھ جاتے ہیں، اور بعض لوگ غم کو بھلانے کے لیے زہر کھا کر کے مر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے غم سے مقابلہ کرنے کا ہدایت دیا ہے اور غم آئے تو اس پر صبر کرنے کی تلقین کی ہے اور کامیابی کی دلیل اس کو بتایا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. جب غم آئے اس پر وہ صبر کر جائے تو اللہ کی طرف سے اس پر رحمت